اچھا دیکھو بیٹا، اس میں جو خوشی ہے نا، یہ ایک ایسی اس کی ڈیفینیشن جو سائیکالوجی میں کچھ ملے گی، سماج میں کچھ ملے گی. آپ جگہ حالات بدل دیں گے، خوشی کچھ ملے گی. بندہ بدل دیں گے، اس کے لیے خوشی کچھ ہے. ایک فرد واحد جو شاید امتحانات کی آج کل تیاری کر رہا ہے، اس کی خوشی مشروط ہے، جڑی ہوئی ہے نمبروں کے ساتھ. ایک کاروباری شخص جس کا کاروبار نہیں چل رہا اور کاروبار چل جائے، اس کی خوشی اس خواہش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی ہم نے خواہشوں کے ساتھ، ٹارگٹس کے پورا ہونے، گولز کے پورا ہونے کے ساتھ خوشی کو جوڑا ہوتا ہے. دراصل خوشی ایک ذہنی حالت کا نام ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، یہ ایک ذہنی حالت ہے جس میں آپ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو ویل بینگ، اپنے آپ کو اچھا، اپنے آپ کو بھلا محسوس کرتے ہیں، اور آپ اس خوشی کو پھر ایکسپریس کرتے ہیں اپنے انداز سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنی بات چیت سے. آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ خوش ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے آپ خوش ہیں. تو خوشی اس ذہنی کیفیت کا نام ہے جو آپ کسی خواہش کو پورا کرنے کے بعد، ٹارگٹ کو پورا کرنے کے بعد ذہنی کیفیت کو پا لیتے ہو، وہ خوشی ہوتی ہے. کیا ہر ایک کامیاب انسان ایک خوش انسان بھی ہوتا ہے؟ اچھا، یہ بڑا ایک ایسا سوال ہے. میں کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کی اس سوال کے جواب سے تسلی و تشفی ہو جائے گی کہ ہم نے شاید یہ سمجھا ہوا ہے، ایسا غلط سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم خوش ہیں. اچھا، پہلی بات دیکھنا پڑے گا کامیابی کا آپ معنی اور مطلب کیا لے رہے ہیں. اگر آپ کے مطابق شاید یہ مادی چیزوں کی کامیابی ہے تو سر بڑی بڑی دنیا پیسہ بنا کے، گاڑیاں بنا کے اور بڑا بڑا بینک بیلنس بنا کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن خوش نہیں ہے. بالکل اچھا، ایسے ہی. اگر آپ خوشی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر لازم نہیں ہے آپ کے پاس مال و اسباب ہو تو آپ خوش ہوں گے. ممکن ہے اس کے بغیر آپ بڑے خوش ہوں. یعنی اگر دو خواہشیں میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دوں کہ ایک، دنیا کی ساری خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں، ساری آسانیاں آ جائیں، خوشی نہ آئے. دوسری آپشن ہے خوشی آئے، کچھ خواہشیں پوری ہوں اور کچھ خواہشیں پوری نہ ہوں. تو سمجھدار بندہ آج وہ ہوگا جو پہلی چیز پہ ٹک نہیں لگائے گا کہ سب کچھ مل جائے خوشی نہ ملے. کچھ چیزیں ملیں، کچھ نہ ملیں، اور خوشی کا مل جانا یہ بہت بڑی سکسیس ہے. سو میرے مطابق تو کامیابی بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس خوشی ہے. سر لوگوں نے خوشیاں ایسوسیٹ کر دی ہیں چیزوں کے ساتھ. یہ جو کنڈیشننگ ہوئی ہے نا، کنڈیشننگ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیں بالخصوص انڈو پاک میں بہت سے لوگ، ایسے بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سٹرگلر ہیں، سیلف میڈ سے لوگ ہیں، کوشش کر کے آگے آتے ہیں. اب ہوتا کیا، کوشش کر کے جب آپ آگے بڑھتے ہو تو آپ کو مادی خوشی کے علاوہ خوشی ملتی کوئی نہیں ہے. آپ نے ٹارگٹ ہی سارے مادی بنائے ہوتے ہیں. لوگوں کے گولز اینڈ ٹارگٹس پوچھیے، پیسے بنانے، بلین بنا لیا، 1 بلین اور بنانا ہے، گاڑی 1 ہے 2 ہونی چاہیے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہونا چاہیے. دیکھیں، ضرورت اور خواہشات بڑا فرق ہوتا ہے. خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، ضرورتیں تو لمیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں. دیکھنا پڑے گا کہ ایک مہنگا گھر ہے، اس مہنگے گھر میں رہنے والے خوش کتنے ہیں، اور ایک عام سا گھر ہے لیکن اس میں لوگ اگر خوش ہیں تو میں اس گھر کو کامیاب سمجھوں گا جس میں وسائل شاید کم ہے لیکن خوشی بہت زیادہ ہے. بڑے ایسے لوگ میں نے خود انٹرویو لیے ان کے، اور ان سے پوچھا ہے کہ سر آج آپ بلینئر ہیں، بہت سکسیسفل ہیں، ٹائکون بن گئے اپنے شعبے کے، ذرا وقت یاد کیجئے آج خوشی ہے یا وہ جو شروع کا وقت تھا جب پیسے تھوڑے تھے، وسائل کم تھے، خوشی تب زیادہ تھی. بڑے لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ تب زیادہ خوش تھے. آج مال و اسباب کے ساتھ خوشیاں کم ہو گئی ہیں. ہم نے سمجھا تھا شاید مال و اسباب کے بڑھنے سے خوشیاں بڑھیں گی لیکن خوشیاں نہیں بڑھیں. تو یہ جو مشروط کیا ہے، کنڈیشن لگ گئی ہے، یہ بھی ایک متھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کے آنے سے، بڑی دنیا ایسی ہے، میرے سننے والوں میں ایسے ہوں گے لوگ جنہوں نے پیسہ بنا لیا، وقت ہی نہیں بچا. اب وقت خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، پیسفل وقت نہیں ہے، کھانا آرام سے نہیں کھا سکتے، اطمینان سے چائے کے مگ کو، کافی کے مگ کو انجوائے نہیں کر سکتے، موسم کی خنکی کو انجوائے نہیں کر سکتے، فیملی کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتے. یہ دیکھو کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب فیملی کٹھی تھی، بچے بیگم سب بیٹھ کے سکی روٹی کھا کے خوش ہوتے تھے، اور آج گھر کمرے گاڑیاں اتنی بڑھ گئی ہیں لیکن کٹھے بیٹھ کے ایک نوالا نصیب نہیں ہوتا. تو لیکن والدین کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو بچوں کے لیے کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سیکریفائز ہمارا آج جو ہے وہ ہو رہا ہے کل کے لیے. بچوں کے لیے کمانا، کل کی فکر، اور کل کی فکر کے خبت میں بڑا فرق ہے. میں خبت کے خلاف ہوں، کل کی فکر ہونی چاہیے. ایک انسان کی صفت ہی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پلاننگ کی صلاحیت دی ہے، یہ پلان کرتا ہے، یہ آنے والے دن کو پلان کرتا ہے. یہ پلاننگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ جس میں خواب کی تعبیر جب انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا کہ 7 سال گندم جوڑو اور 7 سال پھر کام آئے گی. 7 سال کی گندم کٹے، یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ نبی یہ پریڈکشن کر رہا ہے
آنے والے دنوں کے لیے ایک آئیڈیا دے رہا ہے، ایڈوائز دے رہا ہے، گندم جوڑو، گندم کام آئے گی 7 سال. پلاننگ انسان کی صفت ہے، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن پلاننگ کے ساتھ خپت ہونا، کل کا خپت، مال جمع کرنے کا خپت، بہت سے پیسہ بنانے کا خپت، بہت سی خواہشات کا خپت، یہ خپت جو انسان یاد رکھے گا. سر خپت یا پیشن؟ دیکھیں نام پیشن کا دیا جاتا ہے، کارپوریٹ دنیا آ گئی ہے. آج ہم نے اپنی تھوڑی سی فکر مندی کو ڈپریشن کا نام دے دیا ہے. لوگ میرے پاس حفظہ بڑے لوگ آتے ہیں، آ کے چیک کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں صرف یہ بتا دیجئے، لکھ کے دے دیجئے ہم نارمل ہیں، یعنی ہمیں کوئی نفسیاتی عارضہ نہیں ہے. لوگوں کو واہمے ہو گئے، لوگ اس قدر شکی ہو گئے ہیں اپنے بارے میں کہ لوگ اپنے ایمان کو بھی کسی سے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، لوگ اپنی ذہنی حالت کو ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں. تھوڑے سی فکر مندی کو ہم نے ڈپریشن بنا دیا، اور اس خپت کا نام بھی ہم نے پیشن رکھ دیا. یہ بڑی زیادتی کی ہم نے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہمیں یہ بتائے گا، آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پیسہ خوشی نہیں دے سکتا، جس کا یہ مطلب ہے ہم سٹرگل کرنا چھوڑ دیں، یا ہمارے قریب ہی خوشیاں موجود ہیں لیکن ہم محسوس نہیں کرتے انہیں؟ سٹرگل کرنا انسان کو اللہ نے دی ہے، محنت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. سٹرگل نہ چھوڑے، سٹرگل ضرور کرنی ہے، لیکن یاد رکھے کہ خوشی حاصل ہونا چاہیے. خوشی آپ کی ترجیح میں شامل. میں نے ایک انگلش پوئم پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی، اس کا میں مختصر سا ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کا بازار دیکھا، اور دنیا کے بازار میں ہر دکان پہ رش تھا، لیکن خوشی کی دکان خالی پڑی تھی، وہاں پہ کوئی خریدار ہی نہیں تھا. یعنی لوگ خواہشیں پوری کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان خواہشوں کے پورا ہونے سے خوشی مل جائے گی. خوشی بذات خود ترجیح میں شامل ہو، خوشی بذات خود آپ کے ٹارگٹ میں شامل ہو کہ میں نے خوش رہنا ہے، خوش رکھنا ہے. کیسے؟ اچھا، اب یہ ایک ایسا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش آپ کا رہنا بڑا ضروری ہے، ویل بینگ، ہیپی رہنا آپ کا بڑا ضروری ہے. میں اپنے سننے والوں کے گوش گزار کر دوں کہ دنیا میں ہیپینس کے ٹاپک پہ 56,700 کتابیں ہیں اس وقت تک. یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ 56,700 کتابیں ہیپینس پہ. دنیا کے تمام جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اسکالرز ہیں، اور آج کے بڑے مینٹورز ہیں، ایک پوری ایک کہہ لیجیے ایک انڈسٹری اس وقت اسکالرز کی موجود ہے دنیا میں، جو ہیپینس پہ کام کر رہے ہیں، انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے. اور یہ اتنا ایک امپورٹنٹ ٹاپک بن چکا ہے کہ کارپوریٹ انڈسٹری میں بڑے بڑے ٹائکونز جو نام بنا لیتے ہیں اپنا، اور جب بہت بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ میں اندر سے خالی ہوں، خوشی تو ہے ہی نہیں. سب کچھ آ گیا، دنیا کی ہر وہ چیز مل گئی جو مجھے چاہیے تھی، لیکن خوشی نہیں آئی. اب اس پہ نا سوال یہ بنتا ہے، دیکھو کہ اتنا پیسہ بنا کے اتنے سالوں تک امیر رہنے والا بل گیٹس سب کچھ کیوں بانٹ دیتا ہے؟ کیونکہ بانٹنے میں جو خوشی ہے وہ بنانے میں نہیں ہے. جب تک یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی، آپ مال بناتے رہیں گے، جماؤ مالو آدھا، آپ مال بنا کے خوشیاں سمیٹنے کی ناکام کوششیں کریں گے، مال بنے گا، خوشی نہیں آئے گی. کیونکہ خوشی تو مال بانٹنے سے ہے. جو بانٹنے میں مزہ ہے، جو خوشی بانٹنے میں، کسی کو آسانی دینے میں. اور دیکھو جتنے بڑے فلنتھراپسٹ ہیں، اب فلنتھراپسٹ وہ لوگ نہیں آ رہے جو پیسے مانگ کے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں. فلنتھراپسٹ وہ لوگ آ رہے ہیں جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں. ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ایسا، اللہ ان لوگوں کو بلکہ زندگی دے، جو کامیاب ترین لوگ ہیں اور اپنے مال، اپنی کمائی کا حصہ، ایک بڑا حصہ لوگوں کی ہیلتھ پہ، لوگوں کے فوڈ، لوگوں کی ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں، بغیر کسی غرض کے لگا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکرٹ پانا شروع کر دیا، جنہیں سمجھ آ گئی کہ مال بنانا اس سے خوشی نہیں ہے، خوشی بانٹنے سے ہے. تو بانٹنے والا شخص میں سمجھتا ہوں دنیا کا ذہین شخص ہے، جس نے رب کے ساتھ ایک کاروبار شروع کیا ہے، رب کی ذات کے ساتھ اس نے ڈیل کی ہے، اور یقیناً میرا مالک تو ایک ذرے کے برابر نیکی کو ضائع نہیں کرتا. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کے دل میں سکون اور خوشی نازل نہیں کرے گا جو اپنے مال میں دوسروں کو شامل. سر آپ نے لفظ استعمال کیا سکون، تو خوشی اور سکون میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو خوش تو ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا. دیکھو سکون بھی ترجیح میں ہونا چاہیے. میں اکثر ان چیزوں کے بارے میں جب بھی ڈیبیٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ وہ اللہ کے انعام ہیں جو ٹینجیبل نہیں ہیں، یہ دکھتے نہیں ہیں لیکن ہوتے ہیں. دیکھو باقی تمام چیزیں ٹینجیبل ہیں، گاڑی، گھر، بنگلہ، یہ ٹینجیبل آنکھ دیکھتی ہے. کچھ چیزوں کو آنکھ دیکھتی نہیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں. ایمان محسوس کر سکتے ہیں، خوشی کو محسوس کر سکتے ہیں، سکون کو محسوس کر سکتے ہیں، سیٹسفیکشن کو. میں بڑے لوگوں سے، بزنس مین، کارپوریٹ ورلڈ میں جب جاتا ہوں تو جا کے سوال کرتا ہوں کہ یار سونے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کریں آج جو کچھ میں نے کیا میں سیٹسفائی ہوں. اور اگر اندر سے جواب آتا ہے جی پیسہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، باس خوش ہو گیا اور بڑی گاڑیاں آ گئی، بڑی آسانی، بونس لگ گیا، لیکن خوشی نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو پھر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. تو یہ جو انٹینجیبل چیزیں جو دکھتی نہیں ہیں لیکن ہوتی ہیں،
ان کا سفر اندر کا سفر، میں پھر کہوں گا یہ ایک اندر کا سفر ہے، باہر کا سفر نہیں ہے، یہ دنیا کے کلومیٹر کا سفر نہیں، یہ ذات کا سفر ہے، اپنے اندر کی کھوج کا سفر ہے، اپنے اندر کے سکون کا سفر ہے۔ یہ جب تک آپ طے نہیں کرتے، اسے ترجیح میں نہیں رکھتے کہ آپ کی ترجیح میں خوشی ہم نے بھی ہو، اپنی تلاش ہی چھوڑ دی ہے۔ چھوڑ دیا، سب کو ڈھونڈ لیتے ہیں، سب کو میئر کرتے ہیں، سب کو تولتے ہیں، سب کو ناپتے ہیں، سب کو گیج کرتے ہیں، خود کو نہیں ماپتے۔ وہ پیمانہ ہی نہیں بناتے جس کو خود کو ماپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، اور جب خود کو نہیں ماپتے تو نہیں ماپتے میں خوش کتنا ہوں، نہیں ماپتے کہ میں راضی کتنا ہوں، نہیں ماپتے میں سیٹسفائی کتنا ہوں، نہیں ماپتے میرے اندر سکون کتنا ہے، نہیں ماپتے کہ مجھے بغیر گولی کے نیند آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ تو حضور والا بڑی کامیابیوں کے بعد اگر آپ پلز لے کے سوتے ہیں تو پھر میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، آپ سے زیادہ بڑا ناکام شخص کوئی نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا ہے لیکن راضی بڑے ہیں، اور دن کی تھکاوٹ کے بعد آپ ادھر آنکھ بند کرتے ہیں اور ادھر خدا رب آپ کو نیند دے دیتا ہے، نیند جیسی نعمت دے دیتا ہے، تو آپ سے زیادہ کامیاب شخص آج کے دور میں کوئی نہیں ہے۔ سر، لوگ